الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل حاجت پیش ہوتی ہے تو اولیاء کرام بھی فرماتے ہیں، علماء کرام بھی فرماتے ہیں اور صحابہ کرام سے بھی منقول ہے کہ اگر سجدہ کیا جائے تو ہر مسئلے کا فوری حل نکل آتا ہے۔ تو سجدوں کے وظائف ایسے وظائف ہیں کہ اگر ہماری ایسی حاجت جو کبھی پوری نہ ہوئی ہو، ایسی خواہش جو پوری ہونے کا نام نہ لیتی ہو، اگر ہم وہ بھی سجدے میں مانگ لیں اللہ پاک قبول فرما لیتا ہے۔ تو جب سجدہ رب کے لیے کیا جاتا ہے تو قبول بھی رب ہی فرماتا ہے، جس نے اپنے بندے کو پیدا کیا، کیونکہ وہ تو پتھر کے کیڑے کو بھی رزق عطا فرماتا ہے، تو ہمیں تو اس نے اشرف المخلوق بنایا ہے، تو وہ اپنے بندے کی ہر دعا، ہر حاجت کو فوری طور پر قبول کر لیتا ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں آپ کی ہر حاجت، ہر مراد پوری کر لی جائے، آپ کی تمام خواہشیں پوری کر لی جائیں، تو آج جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے عمل لایا ہے اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کی تمام حاجتیں، تمام مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ تو آج جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے عمل لے کر حاضر ہوا ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کروں گی۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو ایسی کچھ خواہشات ہوتی ہیں کہ جن کا پورا ہونا کبھی کبھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ انسان مانگتا رہتا ہے لیکن اس کی کوئی بھی حاجت، کوئی بھی خواہش پوری نہیں ہوتی۔ پھر وہ بندہ اپنے رب سے مانگتا مانگتا اس عمر تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کی کوئی بھی حاجت نہیں رہتی، یعنی وہ مانگ کر تھک جاتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے تو مانگ مجھ سے اور تیرا مانگنا مجھے اس قدر قبول ہے، اس قدر پسند ہے کہ میں تیری ہر حاجت کو پورا کر دوں گا۔ تو پھر جب بندہ اپنے رب سے لگاتار مانگتا ہے تو رب تعالیٰ کو اس کا مانگنا اس قدر پسند ہوتا ہے، اس قدر پیارا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بندے کی ہر دعا قبول کرتا ہے، لیکن وہ اس لیے قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ چیز اس کے بندے کے حق میں بہتر نہیں ہوتی اور ہم اسی چیز کی بار بار خواہش کر رہے ہوتے ہیں، طلبی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن رب وہ قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ چیز بعد میں آ کر ہمارے لیے بہترین ثابت نہیں ہوتی۔ ہمیں جو چیز ظاہری نظر آ رہی ہوتی ہے رب تعالیٰ جانتا ہے کہ اس میں ہمارے لیے کوئی بھلائی نہیں۔ تو آپ کی وہ خواہشیں جن کو مانگ مانگ کر آپ تھک چکے ہیں اور آپ چاہتے ہیں اس میں بہت سی بھلائیاں ہیں، آپ اس سے زیادہ اس چیز کو فوقیت دیجئے جو آپ کے پاس ہے۔ تو اپنی چیز کو فوقیت دیجئے، دوسروں کی چیز پر سے فوقیت ہٹا لیجئے کہ آپ کی چیز اس چیز سے بہتر ہے جو دوسرے کے پاس ہے۔ تو آج جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے عمل لایا ہے وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس عمل کو 1 بار، 2 بار، 3 بار، جتنی بار ہو سکے کر لیں۔ بہت آسان سا عمل ہے، آپ دن میں اگر اس کو 5 دفعہ کریں تو 5 دفعہ کر سکتے ہیں، 10 بار کریں تو 10 بار آپ کر سکتے ہیں، یعنی یہ عمل مشکل نہیں ہے، اس عمل کو کرنے میں بہت ہی آسانیاں ہیں، اور اگر اس عمل کو کر لیں گے تو آپ کی بڑی سے بڑی حاجت اگر آپ اپنے لیے کروانا چاہتے ہیں قبول تو بھی ہو جائے گی، اگر آپ کسی کے لیے اس حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو اب آپ نے کرنا کیا ہے، چاہے آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کی پڑھی ہے آپ نے، عصر کی پڑھی ہے، مغرب کی پڑھی ہے، عشاء کی پڑھی ہے، کوئی خاص وقت مقرر نہیں، آپ کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو آپ نیت کریں کہ یا باری تعالیٰ میں 2 رکعت نفل کی نیت کرتی ہوں۔ اب آپ نے نفل نماز کب پڑھنی ہوتی ہے، کب آپ نے نفل نماز نہیں پڑھنی ہوتی، تو
تو جس نماز میں نفل ہوتے ہیں اسی نماز کے بعد ہم نفل نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ آسان سا کلیہ ہے، اسے یاد کر لیجئے. تو جن نماز کے ساتھ نوافل ہوتے ہیں انہی کے ساتھ ہم بعد میں نوافل پڑھ سکتے ہیں. تو آپ نے 2 نوافل ادا کرنے ہیں. پہلی رکعت میں آپ نے کیا کرنا ہے، 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے سورہ فاتحہ کے بعد. دوسری رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ آپ نے سورت پڑھ لینی ہے صرف 7 مرتبہ. دوسری مرتبہ جب آپ سلام پھیر لیں تو آپ نے لگاتار پہلے ایک سجدہ کرنا ہے سلام پھیرنے کے بعد، اور پھر آپ نے دوسرا سجدہ کرنا ہے. پہلے سجدے میں جا کے آپ نے پڑھنا ہے صرف اور صرف 5 مرتبہ سبوح قدوس. پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھا لینا ہے، بیٹھ جانا ہے، اور پھر آپ نے دوسرا سجدہ کرنا ہے. تو جب آپ دوسرا سجدہ کریں تو آپ نے 7 مرتبہ سبوح قدوس کو پڑھ لینا ہے. جب آپ یہ 2 لفظ پڑھ لیں تو آپ نے اپنی کوئی بھی خواہش ظاہر کر دینی ہے، جو آپ کی حاجت ہے وہ آپ نے مانگ لینی ہے. انشاءاللہ جو سب سے پہلے آپ خواہش اپنی زبان سے نکالیں گے، جو حاجت آپ مانگیں گے، اللہ پاک فوری طور پر قبول کر لے گا. اللہ پاک آپ کی وہ دعا فوری طور پر پوری کر لے گا. تو بہت آسان سا عمل ہے، آپ دن کے کسی بھی حصے میں اس عمل کو کر سکتے ہیں، دہرا سکتے ہیں. اس عمل کی بہت سی برکتیں ہیں جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوں گی. آپ کو بالکل بھی محنت نہیں کرنی پڑے گی، یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے. تو آپ کی کوئی بھی خواہش ہے آپ ضرور اس عمل کو کریں. اور اس کے علاوہ میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام میں دعا میں شامل کروں گی. ہارون احمد ہیں، اس کے علاوہ شمس النساء ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، اور ہارون احمد ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے. اور اس کے علاوہ جو میرے بہن بھائی ہیں اس میں سیف الرحمان ہیں، محمد محفوظ ہیں، ناصم شیخ ہیں، ہارون احمد ہیں، ساجدہ رفیق ہیں، شمس النساء ہیں، عثمان احمد ہیں، اور کومل ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، سلمہ بانو ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، اور انو ملک ہیں، سید شایان ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، ناصر خان ہیں، اور جاہد ہیں، عتیق ہیں، مریم قاضی ہیں، اور جن بہن بھائیوں نے بھی دعا میں حصہ لیا ہے. اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتیں مرادیں پوری کرے. آپ سب کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے. اسی طرح سے ویڈیو کو دیکھتے رہیں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ. فی امان اللہ.